یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا. قرآن کریم نے بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو. اگر تقوی چاہیے تو صادق فی تقوی کے ساتھ رہو. آنے اور جانے سے اصلاح نہیں ہوتی, اپنے شیخ کے پاس رہنے سے اصلاح ہوتی ہے. بس ہم رہتے نہیں, آتے اور جاتے ہیں. اب 10 سال تک آتے جاتے رہے, تربیت نہیں ہوگی, اصلاح نہیں ہوگی, بیان کا مزہ آئے گا, دلائل ملتے رہیں گے, عقائد ہوتے رہیں گے, تصوف کا مسئلہ سمجھ آتا رہے گا, خانقاہ کی اہمیت ذہن میں بیٹھتی رہے گی, لیکن تربیت نہیں ہوگی. تو شریعت پیغمبر کا مزاج بنتا ہے, مزاج بنتا ہے. اور ہمارے کابر میں تھے جن کا مزاج بنتا ہے. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے تشریف لائے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. وہ پہلے کے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے پاس مجھے بیعت کرو. فرمایا کہ آپ بیعت کرو حکیم الامت تھانوی کی. حضرت مدنی خود لے کر آئے. اللہ دیکھو اخلاص کتنا ہے. دونوں بزرگوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے, اور فرمایا حضرت یہ آپ ان سے بیعت کریں, یہ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ اصلاح فرمائیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے نہیں حضرت ان کی آپ ہی بیعت کریں, بہت بڑے ہیں, میں کیسے ان کی اصلاح کروں گا. تو اصلاح تو اسی کرتے ہیں جس کا آدمی کان میں روڑ سکے. یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, میں کیسے کر سکتا ہوں. خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اصرار پر حکیم الامت تھانوی سے بیعت ہوئے. اب حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند جاتے حضرت مدنی کو ملنے کے لیے, حضرت مدنی اسٹیشن پر آتے اور ان کا سامان خود اٹھاتے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے سننا, حکیم الامت حضرت تھانوی کو شکایت کی کہ حضرت جب یہ میرا سامان اٹھاتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, یہ بہت بڑے ہیں, میں بہت چھوٹا ہوں, آپ ان کو فرمائیں کہ میرا سامان نہ اٹھایا کریں. حضرت تھانوی فرمان لگے عبد الماجد حضرت مدنی کو کچھ نہ کہو, مہمان کی خدمت ان کی طبیعت بن گئی ہے, اس کے خلاف کہوں گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی. یہ میں یقین کرو یہ کس درد سے بات سمجھاؤں. ہم نے صرف اپنے اکابر کا علم, اکابر کی تاریخیں, اکابر کی جرت ہم نے یہی دیکھی ہے, اور آج ہمارے اسٹیج پہ اسی کا نام دیوبندیت رہ گیا ہے. اس نے للکارا ہے, اس نے جیل کاٹی ہے, اس نے مارا ہے, اس نے یوں کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے اکابر جری بھی تھے, بہادر بھی تھے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہمارے اکابر رات کو اٹھ اٹھ کے مصلی پر جاگنے والے اور دنوں میں دین کی خدمت کرنے والے صحابہ کرام کی عملی تصویر تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں ہے بن نہار فرسان و باللیل رہبان, وہ دن کو گھوڑے کی پشت پہ ہوتے اور رات کو مصلی کی پیٹھ پر ہوتے. یہ صحابہ کا مزاج تھا. اور یہ صحابہ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ حضور سے. حضور کی صحبت میں رہے ہیں. ابو ہریرہ محدث کتنے بڑے بنے ہیں, کیوں؟ حضور کی صحبت میں آ گئے, بس پڑھے ہیں, جو مل گیا کھا لیا, جو نہیں ملا نہیں, میں نے رہنا ادھر ہی ہے. ابو ہریرہ دنیا کے سب سے بڑے محدث بن گئے, سب سے بڑے محدث بنے. میں عرض یہ کر رہا تھا, قرآن کریم نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فذکر, میرے پیغمبر آپ ان کو نصیحت فرمائیں. اور نصیحت کا فائدہ کس کو ہے؟ فإن ذکر تنفع المؤمنین, فائدہ اس کو ہوتا ہے جو دل سے مانتا ہے, جو دل سے قبول کرتا ہے اس کو نصیحت کا فائدہ ہے. جو دل سے قبول نہیں کرتا اس کو نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے خانقاہ اسی لیے بنائی ہے کہ آپ رات تشریف لائیں, رات یہاں ٹھہریں, صبح تہجد میں اٹھیں, اللہ اللہ کا مزاج, اللہ اللہ کی عادت بنائیں اللہ اللہ کی عادت. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مرتے وقت بھی زبان پہ پھر اللہ کا نام جاری ہوگا, مرتے وقت بھی کلمہ جاری ہوگا, طبیعت بن جائے گی نا, ذکر مزاج بن جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دے, بس اللہ میں اپنا نام لینے والا بنا دے. اور دائیں بائیں مت دیکھو, بس لوگ کیا کہتے ہیں, چھوڑ دو اس کو, اپنے کام سے کام رکھو. کیا ہماری زندگی ہے پتہ نہیں کتنی رہ گئی, کتنی باقی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. بس وہی وقت ہمارا قیمتی ہے جو اللہ کے نام پہ لگ گیا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ
إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا إله